أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج 27ویں رمضان ہے اور آج کے بارے میں اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ شب قدر کا آج کی رات ہونا یہ زیادہ امکان ہے. 27ویں رات کا شب قدر ہونا یہ زیادہ امکان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال آپ نے 3 راتوں میں نماز پڑھی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز، 23ویں اور 25ویں اور 27ویں رات، 23ویں رات آپ نے تقریباً 1/3 رات آپ نے نماز پڑھی، 25ویں رات آدھی رات آپ نے نماز پڑھی اور 27ویں رات تقریباً آپ نے پوری رات نماز پڑھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو سب کو جگایا. تو لہذا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ کا بھی خیال ہے کہ وہ جو ہے 27ویں رات. بہرحال ان مبارک راتوں میں جو کام کرنے کے ہیں، نماز اور عبادتیں، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعائیں، ان سب کے علاوہ جو سب سے بڑا کام کرنے کا ہے وہ توبہ ہے. اللہ تعالی کے ساتھ عہد و پیمان کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم جو گناہیں کر رہے ہیں ان گناہوں سے ہم توبہ کریں گے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو اللہ تعالی کی نعمت سے روکنے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو انسان کی گناہیں ہیں. انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالی کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور کوئی چیز نہیں. اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے. اور اگر انسان توبہ کرے تو اللہ تعالی ضرور اس کو اپنی نعمتیں نوازتا ہے. اس سے پہلے کے درس میں نے بتایا تھا کہ انسان کے گناہوں کو دھونے والی جو چیزیں ہیں اس میں دنیا کی مصیبتیں، بیماریاں، پھر اس کے بعد اگر وہ پاک نہیں ہوتی ہیں ان گناہوں سے، انسان پاک نہیں ہوتا ہے تو اس کو قبر میں عذاب کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے. اگر قبر کے عذاب سے بھی وہ پاک نہیں ہوا نعوذ باللہ تو پھر میدان محشر میں عذاب کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے. اور اگر وہاں بھی پاک نہیں ہوا تو آخر نعوذ باللہ دوزخ میں جا کر پاک ہونے کے بعد توحید ہونے کی شرط میں وہ ضرور جنت میں جائے گا. لیکن میرے بھائیوں، یہ 4 مرحلے جو میں نے بتائے، دنیا کی بیماریاں، قبر، میدان محشر، پھر دوزخ، ان سب سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ ہے. توبہ اور استغفار اگر کر لیتا ہے دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچ گیا، قبر کے عذاب سے بھی بچ گیا، میدان محشر کے عذاب سے بھی بچ گیا، دوزخ کے عذاب سے بھی بچ گیا. توبہ اور استغفار. تو انسان چونکہ گنہگار ہے،
اس کی فطرت میں گناہیں ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ساری اولاد غلطی کرنے والی ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والے کون ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے میرے بھائیوں پوری کائنات میں. وہ سسٹم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، بس یہ اللہ کا نظام ہے. آسمان کا یہی نظام ہے، زمین کا یہی نظام ہے، سارے مخلوقات کا یہی نظام ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے. ان کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو اللہ تعالیٰ کی بات مانے اور اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کی عذاب اور اس کی سزا کے مستحق بن جائیں. یہی مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑ پر پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں. امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت کا مطلب اس آیت میں یہ ہے کہ اگر اللہ کی بات مانو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں سزا ملے گی. یہ چوائس. آسمان نے کہا کہ ہمیں چوائس نہیں چاہیے، پہاڑوں نے کہا کہ ہمیں چوائس نہیں چاہیے، زمین نے کہا کہ ہمیں چوائس نہیں چاہیے. ہمیں گناہ کرنے کا پاور ہمیں نہیں چاہیے. ہم صرف اور صرف تیری اطاعت و فرمانبرداری ہی میں رہنا چاہتے ہیں. ہم نافرمانی کر نہیں سکتے اور اس کی سزا ہم برداشت نہیں کر سکتے. پہاڑوں نے، آسمانوں نے اور زمینوں نے انکار کر دیا. اللہ نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اور انسان جو ہے اس کو اٹھا لیا، اس امانت کو اٹھا لیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ نے کہا کہ انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا جو سسٹم ہے کائنات میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے سرنڈر ہونا، اللہ کی بات ماننا، اور اگر نہیں مانیں گے تو سزا ملے گی. قرآن میں اللہ نے فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا. یہ قانون ہے. برا عمل آپ کوئی بھی کرتے ہیں، چھوٹا ہو کے بڑا، اس کی سزا متعین ہے. اگر آپ اس کو فوراً دھو دیے، استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے آپ نے اس کو مٹا دیا، آپ بچ گئے. آپ نے نہیں مٹایا، کسی نہ کسی شکل میں وہ ضرور آئے گی، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. یہ یہاں کا قانون ہے. لہذا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کی فطرت میں گناہ کرنے کا جذبہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت انسان کے حق میں یہ ہوئی کہ تم معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا. جب معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خالص توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آؤ. خالص توبہ یعنی خالص توبے کا مطلب یہ کہ انسان پختہ ارادہ کرے کہ میرے اندر جو یہ خرابیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، انشاءاللہ آئندہ سے نہیں رہیں گی اور میں ان کو چھوڑ دوں گا. چاہے وہ کیسی برائی ہو، چاہے وہ حرام کام کرنے کے تعلق سے ہو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گانے بجانے کی بات، آلات سننے کی، نعوذ باللہ. بعض لوگوں کے پاس عادت ہوتی ہے سودی کاروبار کرنے کی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نعوذ باللہ غلط سلط بے حیائی کے کام کرنے کی. یہ تو حرام چیزوں کے بارے میں. اور بعض ہیں عادتیں نعوذ باللہ فرائض کو چھوڑنے کی. فرائض کی پابندی نہیں، نماز کی پابندی نہیں،
مرضی ہوئے تو پڑھ لیے، مرضی ہوئے تو نہیں پڑھے. اگر پڑھتے ہیں تو وقت کی پابندی نہیں، کسی کام میں مصروف ہو گئے تو پھر جو ہے مرضی جب ہوتی ہے، جب ٹائم ان کو ملتا ہے تب اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. اور یہ سب نعوذ باللہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے میرے بھائیوں، کبیرہ گناہوں میں. انسان کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا چیزیں ہیں، غور کرنا چاہیے. آج کی رات کی مبارک وقت ہے میرے بھائیوں، میرے اندر کیا غلطیاں ہیں، میں کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے کیوں نہیں مل رہی ہے، وہ ایمان کا جو مزہ آنا چاہیے کیوں نہیں آ رہا ہے، وہ لطف کیوں نہیں مل رہا ہے، کیوں ہمارے آنکھوں میں سے آنسو نہیں گر رہے ہیں، کیوں ہمارے دل پتھر بن گئے ہیں، کیوں؟ یہ سب بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ سب ہمارے برے عمل کی وجہ سے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں، ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں. انشاءاللہ ہم عہد کریں گے اللہ کے ساتھ کہ آئندہ سے یہ برائیاں ہم نہیں کریں گے، یہ ایسی چیزیں ہم نہیں کریں گے. تو لہذا میرے بھائیوں، اگر انسان پختہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. اسی کا مطلب ہے جو حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ بندہ اگر 1 قدم چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم چل کر آتا ہے. بندہ اگر چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے، ہماری طرف سے محنت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں اس کا خیال آنا چاہیے، اس کا ارادہ ہونا چاہیے، اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے میرے بھائیوں. ارادہ آنا بھی یہ اللہ کی توفیق سے ہے. تو توبہ، امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص صبح کے وقت توبہ نہیں کرتا ہے، شام کے وقت توبہ نہیں کرتا ہے، وہ ظالموں میں سے ہے، وہ ظالموں میں سے ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ نہیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اچھا رکھا ہے نا، صحت و تندرستی ہے الحمدللہ، کاروبار چل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی گناہیں زمین سے اوپر جا رہی ہیں اور آسمان سے اللہ کی نعمتیں ہم پر آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا نعوذ باللہ تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. اس کو عربی زبان میں استدراج کہتے ہیں. استدراج کا مطلب ڈھیل دینا، مہلت دینا. کس لیے مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ظالموں کو اللہ مہلت دے رہا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تم ان کے کرتوت سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس میں نگاہیں نیچے رہیں گی، پتھرا جائیں گی. جی اس دن کی ہولناکی، اللہ اکبر. سورہ ابراہیم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آدم کے بیٹے، اگر تم میری نعمت میں پل رہے ہو اور جو ہے میری نعمت کے ساتھ ساتھ تم میری نافرمانی میں بھی مشغول ہو، تم ہوشیار رہو کہیں میں تمہیں تمہارے گناہوں میں نہ پچھاڑ دوں، تمہارے گناہوں میں تمہیں ختم نہ کر دوں. یعنی گناہ کی حالت میں نعوذ باللہ کہیں خاتمہ نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے میرے بھائیوں، لیکن اس مہلت کو ہمیں نعمت نہیں سمجھنا چاہیے. یہ آزمائش ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے جب پکڑے گا تو نعوذ باللہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ مؤمنون میں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور وہ اولاد جو دے رہے ہیں اور ان کو جو بڑھا رہے ہیں، کیا وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے حق میں ہم جو ہے خیر کا کام کر رہے ہیں؟
نہیں، بلکہ ان کو احساس نہیں ہے، بلکہ ان کو احساس نہیں ہے، یہ مہلت دے رہے ہیں۔ یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں دھوکے میں ہے وہ آدمی جو اپنے دنوں کو بیکار چیزوں میں ویسٹ کرتا ہے اور اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول کرتا ہے، بزی رکھتا ہے، اور نعوذ باللہ اپنے گناہوں سے ہوشیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب۔ توبہ ان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے توبے کو قبول کرتا ہے جو نادانی میں غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نادانی میں گناہ کرتے ہیں اور پھر فوراً قریب سے توبہ کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یتوبون من قریب، قریب سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیمار پڑنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے، موت سے پہلے توبہ کرتے ہیں، بیماری سے پہلے، مصیبت آنے سے پہلے، پریشانی آنے سے پہلے توبہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی مالدار ہو جی، اور اس کو حرص بھی ہو، خواہش بھی ہو مال و دولت کی، ایسی حالت میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اس کا جتنا بڑا ثواب ہے بالکل اسی طریقے سے صحت و تندرستی کے موقع پر، اچھی حالت کے موقع پر توبہ کرنے کا ثواب ہے۔ ایک آدمی مرنے کے وقت جو ہے صدقہ کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب یہ مال میرا نہیں ہے، دوسروں کا ہو گیا، تو وہ آدمی ویسا نہیں ہے جو صحت و تندرستی کے موقع پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے۔ بالکل توبہ بھی اسی طریقے سے میرے بھائیوں، انسان کو چاہیے صحت و تندرستی کے حالت میں توبہ کرے اور شیطان کے جھانسے میں نہ آئے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کو پھنساتا ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگ جو ہے کیسے دھوکے میں پڑتے ہیں، توبہ کرنے سے کیسے جو ہے دھوکے میں پڑتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کچھ بڑا کام نہیں ہے، کیا ہے، وہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ تم جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ علماء نے کہا تمہاری غلطی کے چھوٹے پن کو مت دیکھو، تم یہ مت سمجھو کہ میں معمولی غلطی کر رہا ہوں، میں معمولی گناہ کر رہا ہوں، یہ مت سمجھو، تم یہ دیکھو کتنی بڑی ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو، جس کے سامنے آسمان و زمین معمولی رتی دانے کے برابر ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سوچنا چاہیے انسان کو جی۔ اور اسی طریقے سے انسان یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کو دھوکے میں یہ ہوتا ہے کہ میرے فلاں حضرت ہیں، عام طور پر جیسا کہ لوگ، وہ ہم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، جب تک ہم جنت میں نہ جائے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن ہم پکڑ لیں گے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ غلط فہمی میں ہیں۔ قرآن کریم کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار تمہیں دے گا اور تم راضی ہو جاؤ گے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کے امتی کو جنت میں داخل نہ ہو جائے آپ کے امتی، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی جس کے بارے میں نہ ہو جی، جس کو جنت جانے کی اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیسے سفارش کریں گے؟ بعض لوگ سفارش کے باب سے یہ سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ نے فرما دیا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش جتنی بھی ہے سب اللہ کے پاس، اور کوئی بھی آدمی جس کو سفارش کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پرمیشن نہ دے۔ سفارش کرنے والے کو بھی پرمیشن چاہیے، اور جس کے حق میں
سفارش ہو رہی ہے اس کے لیے بھی پرمیشن چاہیے. ابراہیم علیہ السلام آزر ان کے باپ کے لیے سفارش نہیں کر سکتے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے سفارش نہیں کر سکتے. تو بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ارے تو ابھی جوان ہے نا, جب بوڑھے ہو جائیں گے تب توبہ کریں گے, جب دیکھ لیں گے. اور بعض لوگ کیا بولتے ہیں, ہاں تمہیں کون سی عمر میں توبہ کرے بھائی, تمہیں کون سی عمر میں مسجد کو گئے, ہاں تمہیں بھی تو 50 سال کے بعد نہ گئے, ہم نہ بھی موقع دیو. آپ کو کیا معلوم ہے کہ 50 سال تک آپ رہیں گے, کسے معلوم؟ کوئی گارنٹی ہے 50 سال تک رہیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. یہ سب میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, شیطان کے دھوکے ہیں. شیطان اس طریقے سے توبے سے انسان کو دور کرنا چاہتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کو ہوشیار رہنے, اللہ کی اطاعت پہ جلدی کرنے, توبہ کرنے کی طرف ابھارتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل, تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو, اسٹرینجر, یہاں کے نہیں, باہر سے آئے ہو, یا یہ کہ تم مسافر ہو. مسافر ہو, مسافر سفر کی جگہ میں گھر نہیں بناتا ہے کیا نہیں؟ وہ تو اپنا گھر اس کی بستی میں بناتا ہے, سفر کی جگہ میں گھر نہیں بناتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ بھی فرمایا, خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک, تمہاری تندرستی کی حالت میں تمہاری بیماری کے لیے پہلے سے تیاری کر لو. اتنا توشہ تمہارے پاس ہونا چاہیے جس کی وجہ سے تم آسانی سے جنت میں چلے جاؤ, اور تمہارے مرنے سے پہلے تمہاری زندگی میں توشہ تیار کر لو. اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو اہل قبر یعنی گویا موتا میں شمار کرو. یعنی سبحان اللہ, آدمی جب مر جاتا ہے, قبر میں جب رکھا جاتا ہے, کیا حالت ہوتی ہے ذرا تصور کریں میرے بھائیوں. ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں لوگوں کو, اگر ان کو موقع دیا جائے بات کرنے کی, ایک نیکی کی تلاش کریں گے, ایک نیکی کم از کم موقع مل جائے, ایک بار سبحان اللہ بولنے کا موقع مل جائے, 2 رکعت نماز پڑھنے کی ان کو موقع مل جائے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا موقع مل جائے, تمنا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ حالت تو انسان پہلے مرنے سے پہلے سوچ لے. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ تمہیں مرنا نہیں چاہیے الا کہ تم مسلمان ہو. کیا مطلب؟ یعنی ہمیشہ اسلام کی بات اسلام پر عمل کرنا, اللہ کی بات ماننا, اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ نہیں معلوم انسان کو اللہ کی موت کب آئے گی. اب آئیے, توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب میرے بھائیوں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالی کے احکام کا پابند بنائیں, اللہ کی شریعت کا پابند بنائیں, اللہ کے حکم کے مطابق اپنے جسم کے اعضاء کو ہم استعمال کریں. سوال یہ ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں ہم توبہ کریں. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں, میں کیا بھی نہیں کرتا, پتا نہیں منجج مصیبت کہیں کو آتی کی معلوم نہیں, میں نماز پڑھتا ہوں, کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا, جی میرے بزنس میں نقصان ہو گیا, میرا فلاں کام ہو گیا, میرے بچے بیمار پڑ گئے. میرے بھائیوں, یہ سوچ خود بہت بڑا خطرہ ہے, یہ سوچ خود بہت بڑا نقصان ہے, یہ خود بہت بڑا گناہ ہے. انسان کا یہ سمجھنا کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں, یہ سوچ خود بہت بڑا گناہ ہے. انسان کتنی گناہیں کرتا ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار, سر میں درد ہوتا ہے, کہتے ہیں وارا سا, ہائے میرے سر میں درد ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اور کہتے ہیں وہ بھی ذنبی, یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے, میرے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھتا ہے, اللہ کے بارے میں اس کے پاس علم ہوتا ہے, اتنا ہی اس کے دل میں گناہ کا احساس ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ آج میری نماز پوری نہیں ہوئی, آج
میں نماز میں پوری طریقے سے 100% میں اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی یاد پر کنسنٹریشن نہیں دیا، توجہ نہیں دیا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو نماز میں اتنا ہی حصہ لکھا جاتا ہے جتنا وہ نماز میں اللہ تعالیٰ پر متوجہ ہوتا ہے. یعنی ہماری نماز میں اللہ تعالیٰ کے خیال اور اللہ کے ذکر پر جتنا توجہ ہوتا ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا ہی انسان کو نماز کا حصہ لکھا جاتا ہے. یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی، تراویح کی ہم نے نماز پڑھی، 8 رکعت ہم نے نماز پڑھی، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے میں نماز میں ہمارا خیال اللہ کی عظمت، ہمارے گناہوں کے تعلق سے، اللہ کی نعمتوں کے تعلق سے کتنا رہا؟ 10%؟ 1 گھنٹے میں 5 منٹ، 10 منٹ، اتنا ہی جو ہے نماز آپ پڑھے بول کر لکھا جائے گا. سبحان اللہ. ہماری نماز پوری نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے. اسی لیے نماز کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں. بعض لوگ جو ہے دعائے قنوت میں ایک دعا کرتے ہیں، مجھے پسند نہیں آتی وہ دعا. کیا ہے؟ خاص طور پر ایسی مبارک راتوں میں اللہم ھذا الجہد ومنک الاجابہ، یعنی رات بھر جاگ کر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ محنت ہے ہماری اور تیری طرف سے قبولیت ہے. کیا محنت کرتے ہیں ہم؟ کون سی محنت ہے بڑی ہے؟ یہ محنت کو اللہ کے سامنے رکھنے کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں. بجائے اس کے کہ ہم اپنا کام، یہ عبادت رات بھر، علماء نے کہا کہ انسان جاگ کر خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، میں نے اچھا کام کیا آج. اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی سو کر شرمندہ ہو کہ میں نے آج نماز نہیں پڑھی. اس سے بہتر کیا ہے کہ آدمی سوئے اور شرمندہ ہو اپنے عمل پر. یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ ایک عمل کر کے سوچے کہ جو میں اچھا الحمدللہ اچھا گیا ابھی رمضان، ماشاءاللہ بہت اچھا عبادتوں میں گزارا ماشاءاللہ. نہیں، ہمیشہ اپنی تقصیر پر نظر رکھنی چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنی تقصیر پر نظر رکھنی چاہیے. میں نے کہا کہ ہم کیوں توبہ کرتے ہیں، کیوں کرنا چاہیے، کیوں اللہ نے حکم دیا؟ ہم کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. اس سورت کو بتایا گیا کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفات کی خبر تھی کہ جب فتح مکہ ہو جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اس کی تعریف کے ساتھ، اور معافی مانگو. اس سورت میں، یہ سورت جب اتری، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. لوگوں نے کہا ارے بھائی ان کو کیا ہو گیا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے فتح کی، لوگ در اسلام میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، رونے کی بات کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد سے بھیجا گیا وہ کام ہو گیا، وہ ڈیوٹی ہو گئی، اسلام غالب ہو گیا. جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا وہاں اسلام غالب ہو گیا مکے میں، اور لوگ اب الحمدللہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا کام ختم ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی کے ساتھ پاکی بیان کیجئے، اس کی تعریف کے ساتھ، اور اپنے واستغفر، استغفار کیجئے، معافی مانگیے. قرآن میں دوسری جگہ فرمایا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گناہوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو سارے گناہیں معاف کر دی گئیں ان کو حکم دیا گیا، اب ہم کیا حساب ہیں؟ تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں توبہ کرنا چاہیے. توبہ کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ تم دعا کرو کہ اللہ موت سے پہلے خالص توبہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ موت سے پہلے خالص توبہ ہمیں کرنے کی عطا فرما، توفیق عطا فرما. بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. دوسری بات، توبے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، تم سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تیسری بات، توبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. میں نے شاید اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ایک عالم دین کہتے ہیں میں اپنے آپ کو تلاش کرنے لگا قرآن کریم میں، کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، کیا میں کسی کیٹیگری میں آتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے اور میں کوئی صدقہ زیادہ نہیں کرتا. جی میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسرے بہت سارے اعمال کا ذکر کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو محنت کرتے ہیں ان کو اللہ محبت کرتا ہے. دیکھتا گیا لیکن کہیں بھی کسی کیٹیگری میں نے اپنے آپ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر بعد میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو محبت کرتا ہے. کیونکہ پاکی صفائی یہ ظاہر کی جیسی پاکی صفائی ہے، توبہ کرنے والا اندر کی پاکی صفائی کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دونوں کو جوڑا ہے. توبہ کرنے سے آپ پاک ہو جاتے ہیں، آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے، آپ کی روح پاک ہو جاتی ہے، اور ظاہری پاکی صفائی سے آپ کا جسم، آپ کا ظاہر پاک صاف ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ذکر کیا. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی میں نے کہا چلو میں یہ تو کر سکتا ہوں، توبہ تو کر سکتا ہوں، استغفار تو کر سکتا ہوں. تو بار بار توبہ کرنے لگے، بار بار استغفار کرنے لگے. توبے کی وجہ سے آدمی جنت کو جاتا ہے، توبے کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی زبان، ہود علیہ السلام کی زبان میں یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم تمہارے پروردگار سے معافی مانگو اور توبہ کرو، موسلادھار بارش نازل کرے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، مجرم بن کر واپس مت جاؤ. توبے کی وجہ سے ہمارے گناہیں دھلی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، اب توبہ کیسے کرنا چاہیے؟ ہمیں آج توبہ کرنا ہے. توبہ کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نیت خالص ہونی چاہیے. ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آج کر لیں گے پھر اس کے بعد اپنا کام اوچ کریں گے بولے تو نہیں ہوتا. جی نیت پہلے صاف ہونی چاہیے، نیت خالص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ مجھے خالص توبہ عطا فرما، میں آنا چاہ رہا ہوں، اے اللہ مجھے کسی طریقے سے تو بچا لے، ان گناہوں سے بچا لے. انسان کے پاس صدق نیتی اور صدق دل اگر ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. دوسری بات، اپنے نفس میں محاسبہ کرنا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا کہ آپ کا حساب و کتاب قیامت کے دن ہونے سے پہلے آج توبہ کرو، محاسبہ کرو، دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی غفلت میں ہمارا دن اور ہماری راتیں گزرتی ہیں، ہماری زبان میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، زبان سے ہماری آنکھوں سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے وقت ہم کیسے ضائع کرتے ہیں. جی اسی طریقے سے اپنے نفس کو جو ہے ڈرانے کی ضرورت ہے، ڈرانے کی ضرورت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے رات میں داڑھی پکڑ کر تنہائی میں بولتے اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ مت دے، میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا ہے، میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا، کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے. محاسبہ نفس. اسی طریقے سے انسان کو توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. انسان اگر گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے تو نعوذ باللہ گناہ سے بچنا مشکل ہے. اسی لیے وہ آدمی جو 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 90 پر 9 آدمیوں کو، عالم نے کیا کہا؟
توبہ کر سکتے ہو، لیکن ایک بات یہ ہے تم جس بستی میں رہ رہے ہو وہ بستی اچھے لوگوں کی نہیں ہے، جاؤ، چھوڑ کر جاؤ۔ تو لہذا ماحول اپنا جو ہے سدھارنا چاہیے، اپنا ماحول سدھارنا چاہیے، اپنا گھر سدھارنا چاہیے۔ اسی طریقے سے برے دوست، وہ دوست جو ہمیشہ برائی پر ہمیں اکساتے ہیں، ہمیں پھنساتے ہیں، نعوذ باللہ، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے دور رہیں۔ دوستی اگر ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ گناہوں کا کیا انجام ہے سوچئے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قوموں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے برباد کیا، گناہوں کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد توبے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس غلط ماحول سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو اچھے ماحول میں لے کر آئیں۔ مسجد اور نیک لوگوں سے آپ کی دوستی ہو، علماء سے آپ کے تعلقات ہوں، دین کی باتیں آپ سیکھیں، کیونکہ اگر انسان اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں رکھتا ہے تو نعوذ باللہ برے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اچھے کام میں نہیں رہتا ہے، اگر فارغ رہتا ہے تو نعوذ باللہ شیطان اس کو برے کام میں مصروف رکھتا ہے۔ اپنے نفسانی خواہش کی مخالفت کیجیے، اپنے نفسانی خواہش کی مخالفت کیجیے۔ نفس جو بھی بولتا ہے آپ دیکھیے کیا ہے، قرآن میں بار بار اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے نفسانی خواہش کی تم پیروی مت کرو ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے تمہیں دور کر دے گی۔ شروط ہیں کچھ توبہ کے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ فوراً گناہ سے رک جائیں۔ شرط توبے کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ فوراً گناہ سے رک جائیں۔ کیوں؟ انسان گناہ کرتے ہوئے توبہ کیا ہے؟ توبہ نہیں ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا میں توبہ بھی کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اخلاص نہیں ہے، پختہ ارادہ نہیں ہے، تو لہذا فوراً گناہ سے رکنا چاہیے جو بھی گناہ ہو۔ پھر اس کے بعد شرمندہ ہونا چاہیے گناہوں پر، میں نے جو گناہ کیا اس پر شرمندہ ہوں، فخر نہ کرے۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ہاں میں وہ سب دیکھا، میں یہ دیکھا، میں وہ فلم دیکھا، یہ نعوذ باللہ، غلط بات ہے۔ گناہوں کو جب اللہ نے چھپایا ہے آپ لوگوں کے سامنے آ کر اس کو پھیلا رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی وجہ سے ماحول خراب کر رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے میری امت کے سارے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا سوائے ان لوگوں کے جو لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گناہ کرنے کا مطلب یعنی یا تو پبلک میں گناہ کر رہا ہے یا گناہ کرنے کے بعد اس کی پبلسٹی کر رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عزم ہونا چاہیے، پختہ ارادہ کہ دوبارہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے، دوبارہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے۔ اور اگر انسان پر ظلم اگر کیا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ جو ہے کسی کا حق اگر مارا ہے تو اس کا حق اس کو واپس کرے، کسی کے پیسے لیا ہے تو اس کا پیسے واپس کرے۔ اور توبہ جو ہے توبے کے وقت میں ہونا چاہیے۔ توبے کے وقت میں کیا مطلب؟ یعنی ہر انسان کا ایک انفرادی وقت ہے، انڈیویجول، اور ایک پوری دنیا کا وقت ہے۔ انڈیویجول وقت کیا ہے؟ جب انسان موت کو دیکھ لیتا ہے سکرات کے عالم میں۔ سکرات کے عالم میں اگر موت کو دیکھنے کے بعد، فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو اس کا توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ دیکھا آپ نے فرعون کو، فرعون جب ڈوب رہا تھا کہا میں اب ایمان لا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے خدا پر میں ایمان لاتا ہوں۔ کیا بولا گیا؟ الآن، اب تم ایمان لا رہے، اب نہیں۔ تو موت کو دیکھنے کے بعد توبہ کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب سورج قیامت کے دن مغرب سے جب نکلے گا تب جو ہے کسی کا توبہ قبول نہیں کرے گا۔ آخر میں میرے بھائیوں توبے کی کچھ علامتیں ہیں۔ علامت یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے، ڈرتا رہے اپنے گناہوں سے، ہمیشہ ڈرتا رہے۔ اور یہ کہ توبے کے بعد کی حالت توبے کے پہلے سے حالت سے بہتر ہونی چاہیے، اور اس کے دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع ہو، اور لوگوں کے ساتھ اس کے اچھے سلوک ہوں، تو انشاءاللہ اس کا توبہ ضرور قبول ہوگا۔
اور شیطان کے جتنے جال ہیں اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. خاص طور پر یہ کہ ہم کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، یہ شیطان کا بہت بڑا پھندا ہے میرے بھائیوں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس مبارک رات میں ہم سب کو توبہ نصوح، خالص توبہ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، مسلمانوں کو مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے. جہاں جہاں مسلمانوں کی جو بھی ضرورت ہے، جائز ضرورت، اللہ تعالیٰ ان کی جائز ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. اسلام کی مدد فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.